ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع جامعات میں اردو تحقیق کے حوالے سے ہے۔ آج ہم پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کے لیے لکھے گئے پی ایچ ڈی کے مقالے اردو نثر پر تقسیم ہند کے اثرات کا کچھ احوال بیان کریں گے۔ اس کے مقالہ نگار سید نہال امام جبکہ نگران مقالہ ڈاکٹر محمد شکیل خان تھے۔ تو آئیے اس کا کچھ احوال بیان کرتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کی صبح ہندوستان کی وہ صبح تھی جب ایک قوم نے 150 سال محکوم رہنے کے بعد غلامی کی زنجیر سے نجات حاصل کی تھی، مگر برسوں متحد ہو کر برطانوی نظام کو اکھاڑ پھینکنے والی یہ قوم یعنی کہ ہندوستانی قوم، جس میں مسلمان، ہندو، سکھ یا دوسرے مذاہب کے لوگ شامل تھے، سبھی کو ایک قوم کے طور پر دیکھا گیا ہے اس مقالے میں۔ یہ قوم سیاسی نفاق، مذہبی فرقہ پرستی، فرقہ وارانہ تنظیم کی مکاریوں اور سازشوں سے خود دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وطن پرستی، قومی بیداری اور ہندو مسلم یکجہتی کا شیرازہ پل بھر میں بکھر گیا۔ نفاق کا وہ بیج جسے برطانوی حکومت نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت بویا تھا، اس کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ ہندوستان کی تقسیم میں صرف 2.5 ماہ لگے۔ بھارت کی آزادی تقسیم کی صورت میں جلوہ گر ہوئی۔ تاریکیوں کے مارے ہوئے آزادی کے نئے سورج کی پہلی کرن دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ ملک میں چاروں طرف فرقہ وارانہ فسادات پھیل چکا تھا۔ مذہبی تعصب اور کشت و خون کے وہ مظاہرے ہوئے کہ گھر کے گھر اجڑ گئے، بے گناہ مسکین در بدر مارے پھرنے لگے۔ آزادی کی اس خوشی نے نہ جانے کتنی بے بس دوشیزاؤں کی آبرو لوٹ لی، دلہنوں کے ہاتھوں سے رنگ حنا چھین لیا، سہاگنوں کی مانگیں سونی ہو گئیں، ماؤں نے اپنے ان گنت بچوں کو خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا۔ بے گناہ انسانوں کے لہو کی سرخی نے ساری کائنات کی روح کو لرزاں کر ڈالا۔ حصول آزادی، فسادات اور تقسیم نے ملک کو مختلف مسائل میں مبتلا کر دیا۔ مغویہ، عورتوں کی بحالی، پناہ گزینوں کے مسائل، عصمت دری کے بعد عورتوں کی نفسیاتی کیفیتیں، قتل و خون کی فضا، زمینداری نظام کا زوال، آئین سازی، جمہوری نظام کا نفاذ، انسان دوستی کی تلاش، قومی تعمیر اور اقتصادی بحالی کی ضرورت، صنعتی و زرعی نظام کی ترقی، سماج کا جمود، جہالت و غربت کا شکار ہونا، نوکری کا مسئلہ، اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ، حکام کی بد اتواریاں، انسانی قدروں کی پامالی، قدیم مشترکہ تہذیب کا زوال، ہندو مسلم یکجہتی کا خاتمہ، سماجی نامواریاں، دفتر شاہی کی بدعنوانیاں، سیاستدانوں کی خود غرضی اور نفس پرستی، اردو زبان کی قسم پرسی جیسے ہزاروں مسائل نے پورے سماجی، اقتصادی، سیاسی، معاشی، ثقافتی اور تہذیبی اقدار کو ہی بدل ڈالا۔ تقسیم کے بعد یہ ایسے حادثات تھے جن سے شاعروں اور ادیبوں کو دوچار ہونا پڑا، اور جو اس سے دوچار نہ بھی ہوئے ان پر اس کا اثر پڑنا فطری تھا، کیونکہ شاعر اور ادیب تو عام انسانوں سے زیادہ حساس اور ذی فہم ہوتے ہیں۔ لہٰذا تقسیم کے بعد ہمارے ادیبوں نے سماجی حقائق اور نئے معاشرتی، تہذیبی، سماجی اور ثقافتی منظرنامے سے خود کو کس طرح وابستہ کیا یا ان سے مطابقت پیدا کی، یا حالات و واقعات سے متاثر ہو کر اپنے تاثرات کا اظہار انہوں نے مختلف اصناف نثر میں کس طرح کیا، انہی کے تجزیے اور تلاش کی کوشش مقالہ نگار کا مقصد و مدعا ہے۔ یہ مقالہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول میں آزادی سے قبل کے نثری ادب کے رجحانات اور موضوعات پر ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ باب دوم میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اردو نثر نے ہندوستان کی آزادی میں کتنا اہم حصہ لیا اور کس طرح آزادی کے متوالوں کو میدان عمل میں اتارا۔ باب سوم میں ملک کی تقسیم کی وجوہات کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ تقسیم کے بعد ہوئے فرقہ وارانہ فسادات میں جانی و مالی نقصانات کو بیان کیا گیا ہے۔ باب چہارم مقالے کا انتہائی اہم باب ہے، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اردو کے 10 اصناف نثر پر
तकसीम हिंद के असरात के जुज़ को इस तरह हैता तहरीर में लाया गया है कि असल मकसद वाज़ेह हो गया है। लिहाजा तमाम अबवाब के नताइज पर मारूज़ी अंदाज में रोशनी डालते हुए हतमी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की गई है, जिसमें मकाला नगार कामयाब दिखाई देते हैं। तो ये था कुछ मुख्तसर अहवाल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए लिखे गए मकाले उर्दू नसर पर तकसीम हिंद के असरात। इसके मकाला निगार सैयद निहाल इमाम और निगरान मकाला डॉक्टर मोहम्मद शकील खान थे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आए। किसी मुहक्कक, नक्काद, दोस्त, भाई, तालिब इल्म, बहन या बुज़ुर्ग को जो हमने आज तक मकालों का जिनका अहवाल बयान किया है उसकी सॉफ्ट कापी चाहिए हो तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख भेजें, हम उन्हें सॉफ्ट कापी मुहैया कर देंगे। जिन अहबाब को हार्ड कापी चाहिए वो हमें लिख भेजें, हम उन्हें हार्ड कापी मुहैया कर देंगे, लेकिन उसके जो चार्जेस एक्चुअल होंगे वो डायरेक्टली वो बुक बाइंडर को या फ़ोटोस्टेट वाले को अदा कर दें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आएगा। आपका बहुत शुक्रिया।